اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے وہ بندے جن کی کامیابی کو خالق ارض و سما نے یقینی قرار دیا کہ وہ مومن یقیناً کامیاب ہو گئے، جن مومنین نے اپنے اندر یہ اوصاف اور خوبیاں پیدا فرما لی. گزشتہ خطبہ جمعہ میں کامیاب مومن ان کی ایک علامت ذکر ہوئی تھی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ لوگوں کامیاب مومن وہ ہیں کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا یہ کلام چونکہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ فیہ ذکرکم، لوگوں اس قرآن میں تمہارا تذکرہ موجود ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب فرما دے، تو پھر یہ مقام جو کامیاب مومنوں کی خوبیاں اور اوصاف ذکر کرتا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہاں تلاش کرنا چاہیے. اگر تو یہ اوصاف جو کامیاب مومنوں کے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اس پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اور اگر یہ اوصاف اور خوبیاں ہمارے اندر موجود نہیں تو میرے پیارے بھائیوں، پھر ہمیں اللہ رب العزت سے توبہ اور معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہم تو ان لوگوں میں موجود نہیں ہیں جن کے بارے میں تو نے کامیابی
اور ان کی نجات کو تو نے یقینی قرار دیا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، لوگوں یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر خشیت ہے۔ اور یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ جھک کر کھڑے ہو جائیں، آپ کی گردن زیادہ جھکی ہوئی ہو تو یہ خشوع ہے۔ خشوع گردن کے جھکانے کا نام نہیں، بلکہ خشوع کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ نماز کی اصل روح یہ نماز کے اندر خشوع ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، صلاۃ بلا خشوع کجسد لا روح فیہ، کہ وہ نماز جس نماز کے اندر خشوع نہیں، وہ اس جسم کی طرح ہے کہ جس سے روح پرواز کر گئی ہو۔ جیسے جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ اور بیکار ہے۔ اگر نماز کے اندر خشوع نہیں تو انسان کی نماز کی حیثیت یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما یرفع من هذه الامة الخشوع فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھ جائے گی وہ ان کی نمازوں کے اندر سے خشوع ختم ہو جائے گا۔ حتی لا تری فیہا خاشعہ، مسجد تو نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز میں خشوع موجود ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع ہے یا نہیں، تو اس کی ایک ظاہری پہچان جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ لوگوں نماز انسان کو بے حیا نہیں رہنے دیتی، نماز انسان کے اندر سے بے حیائی اور برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر میں نمازی ہوں، میری نظر میں حیا نہیں، میں نمازی تو ہوں لیکن میں گناہوں سے بچنے کے لیے فکر مند نہیں ہوتا، میری زندگی کے اندر گناہ بھی چل رہے ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، تو میرے پیارے بھائی پھر جان لیں کہ تیری نماز تو ہے لیکن وہ نماز جس نماز کے اندر اتنی قوت، طاقت اور پاور ہوتی ہے کہ انسان کو وہ برائیوں سے روک دے، وہ نماز تجھے ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ جس کی نماز اس درجے کی ہو کہ جب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے تو گناہوں سے ایسے صاف ہو چکا ہو جیسے ماں نے آج ہی جنم دیا ہے۔ جب 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو تو اللہ کی طرف سے ساری زندگی کے گناہ بخش دیے جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما دے، اور ایسی نماز ہی پھر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتی ہے، ایسی نماز ہی پھر انسان کے دکھوں کا علاج بھی ہوتی ہے، اس کے غموں سے نجات کا ذریعہ اور سبب بھی ہوتی ہے۔ ایسی نماز پھر انسان کا اس میں دل بھی لگتا ہے، پھر سجدے لمبے کرنے کو دل کرتا ہے، پھر کمر کو رکوع میں جھکانے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ جب نماز میں اسے پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے پروردگار سے باتیں کرنی ہیں، میں نے اپنی زندگی کا ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ ذات ہے یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے اور جو کرنا چاہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان نے اللہ سے مدد مانگنے کا جو ذریعہ اللہ نے قرآن میں دیا تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں مدد چاہیے، رب سے مدد مانگنی ہے تو پھر صبر سے اور نماز کے ذریعے۔
بے صبرے نہ ہو، صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی، اور نماز کے ذریعے رب سے مدد چاہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نماز کے ذریعے انسان کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ میرا رب تو چاہے تو جو دنیا کے قوانین ہیں ان کو بھی بدل دے۔ پنگوڑے کے اندر دودھ پیتے بچے وہ کبھی بولا نہیں کرتے، لیکن جب رب سے مدد مانگی جائے نماز کے ذریعے تو رب اس کو بھی قوت گویائی عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ معروف قصہ موجود ہے۔ جریج پہلی امتوں میں عیسائی، اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت سے پہلے کا یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ فرمایا یہ رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے خیمے میں، اپنی جھونپڑی میں ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ ایک دن ماں آئی، آواز دی، یہ نماز میں تھا۔ سوچا ادھر ماں کی آواز، ادھر نماز، کیا کروں؟ نماز کو جاری رکھا۔ ماں واپس چلی گئی، وہ پھر کسی دن آئی، یہ پھر نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے پھر آواز دی، لیکن یہ نماز میں مشغول رہا، ماں کو جواب نہ دے سکا۔ ماں پھر واپس چلی گئی، تیسری دفعہ وہ پھر آئی، وہی معاملہ بنا۔ اب ماں تھی، صبر نہ کر سکی اور ایک بددعائیہ جملہ زبان سے نکال دیا، ترا وجوہ المومسات، اللہ تجھے بدکارہ عورتوں کا چہرہ دکھائے، بدکارہ عورتوں سے تیرا سامنا ہو، یہ بددعا بھی نہ لے۔ کچھ ایام گزرے، ایک عورت جریج رحمہ اللہ کے خیمے میں داخل ہوئی اور ان کو بدکاری اور زنا کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا تو کماری ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس عورت نے کہا کہ یہ جو جریج اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہے یہ بچہ اسی کا ہے۔ لوگ آئے بغیر پوچھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کا وہ خیمہ، اس کی وہ جھونپڑی، وہ معبد خانہ اسے گرا دیا، اس کے اوپر بڑا تشدد کیا۔ اس نے پوچھا جرم کیا ہے؟ کہا وہ فلاں عورت، اس کے ہاں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے۔ کہا مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ اس عورت کے پاس گئے، بچے کو دیکھا، کہا مجھے اجازت دو میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ حدیث میں لفظ ہے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، گود میں اٹھایا اور بچے کو مخاطب ہو کر کہا کہ من ابوک، بولو تمہارا باپ کون ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب انسان کا اپنے رب سے تعلق ہو، اللہ کے ساتھ یہ رشتہ اور مضبوط تعلق ہو کہ خالق ارض و سما وہ جب بندے کی مدد کرنے پہ آئے تو پھر وہ دنیا کے قوانین کو نہیں دیکھتا کہ یہاں یہ بچے تو بولا نہیں کرتے۔ میرے رب نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے نے کہا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، جو بکریوں کا چرواہا وہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہاں یہ سبق دیا کہ ماں کی بددعا سے اللہ کا ولی بھی نہیں بچ سکتا، اس لیے کبھی بھی ماں باپ کو دکھ نہ دیجیے، ماں باپ کو تکلیف نہ دیجیے، ماں باپ کی پریشانی میں اضافہ نہ کیجیے، انہیں خوش رکھیے اور انہیں کبھی اف تک نہ کہیے۔ اور رب نے یہاں یہ بھی سبق دے دیا کہ لوگوں مدد کی ضرورت ہو تو نماز کے ذریعے رب سے مدد مانگو۔ پیارے بھائیوں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے۔ اللہ نے ایسی نمازیں نصیب فرما دے۔ دوسری خوبی جو اللہ نے یہاں کامیاب مومنوں کی ذکر کی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب مومنوں کی دوسری علامت، دوسری نشانی، دوسری پہچان اور دوسرا وصف ان کا یہ ہے
کہ وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لغویات سے اعراض کرنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور یہاں امام رازی تفسیر الکبیر میں ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلی کامیاب مومنوں کی خوبی نماز میں خشوع کو ذکر کیا، پھر دوسرے نمبر پر کہ وہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لغویات سے اجتناب ہے اس کا نماز میں خشوع کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو بندہ زبان کو لغویات سے نہیں بچاتا اس کی نماز میں کبھی خشوع نہیں آتا۔ جو چاہتا ہے میری نماز میں مجھے لذت آئے اسے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، لغویات سے اسے بچانا چاہیے اپنی زبان کو، اس لیے کہ جس زبان سے سارا دن وہ بولتا رہے گا اور فضول بولتا رہے گا، جس دماغ میں لغویات کی بھرمار ہوگی، جس زبان پہ قرآن کی تلاوت نہیں، جس زبان پہ رب کا ذکر نہیں، جس دل و دماغ کو غور و خوض کی توفیق نہیں، بس وہ بولے ہی جا رہا ہے، پرواہ کوئی نہیں، فرمایا اس کی نماز بھی بے لذت ہوگی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کامیاب مومن وہ ہوتے ہیں جو لغویات سے اجتناب کرتے ہیں۔ لغو کلام بھی ہوتی ہے اور لغو کام بھی ہوتے ہیں۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں انسان ان کے اوپر غور کرے، نہ تو وہ آخرت میں فائدہ دینے والے ہوتے ہیں، نہ دنیا میں ہی ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، بلکہ الٹا انسان کے لیے وہ ہلاکت، بربادی، رب کی معصیت، نافرمانی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مومن اسے فکر مند ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ جو لمحہ ہے جو گزر رہا ہے، یہ زندگی کی قیمت میرے پیارے بھائیوں دنیا کی کوئی چیز نہیں ادا کر سکتی۔ زندگی کا ایک لمحہ، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، دنیا کے خزانے آپ سب کچھ لٹا دیں، ایک لمحہ آپ اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کروا سکتے۔ پیارے بھائیو، سب سے قیمتی چیز انسان کا یہ وقت ہے، یہ رأس المال ہے جسے انسان ضائع کیے جا رہا ہے اور پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں لغویات سے محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھیں پیارے بھائیو، جہاں لغویات ہوتی ہیں، فضول باتیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ کوئی دکان ہے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں لغویات ہوتی ہیں وہاں جھوٹ بھی آئے گا، وہاں بہتان بھی آئے گا، وہاں گالی گلوچ بھی آئے گا، وہاں غیبت بھی آئے گی، وہاں چغلی بھی آئے گی، وہاں لوگوں کی عزتوں پہ زبان بھی کھولی جائے گی۔ اس لیے جنت کا ماحول میرے رب نے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، اور دوسری جگہ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک آیت میں تعصیما اور دوسری میں کذابا، کہ جنت کے اندر نہ جھوٹ ہوگا، نہ گناہ ہوگا اور نہ لغو چیزیں ہوں گی۔ لغویات یہ جنت کے اندر نہیں، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بیہودہ کام یا بیہودہ بات جنت کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جہاں لغویات آتی ہیں وہ ماحول پراگندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے حسن نکل جاتا ہے، وہاں سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جنت کا ماحول وہ لغویات سے محفوظ اور پاکیزہ ہوگا۔ اپنی زندگی کو لغویات سے بچائیے۔ پیارے بھائیوں، بندے کا ایمان جب تک بندہ مومن نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے اللہ نے قرآن کی ان آیات میں سب سے پہلے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اور ایمان کیسے درست ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اس وقت تک بندے کا ایمان وہ درست نہیں ہو سکتا جب تک دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک بندے کی زبان درست نہ ہو۔ اگر زبان میں کجروی،
زبان میں ٹیڑھ پن، زبان میں فضولیات اور لغویات، اس کا دل بھی ایسی چیزوں سے اٹا اور بھرا پڑا ہوگا۔ جب دل میں ایسی چیزیں جگہ پکڑیں گی تو پھر ایمان وہ بھی ڈگمگائے گا، اس کے اندر بھی کجروی آئے گی، ٹیڑھ پن آئے گا، اور زبان اس کی یہ جو لغویات ہیں یہ انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیماری جس طرح کی بھی ہو، جسمانی امراض انسان کے لیے بسا اوقات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں ان تکلیفوں پر انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس تکلیف کو بھی انسان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جسمانی بیماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بسا اوقات میرے اللہ نے ایک بندے کے لیے جنت میں بڑا اونچا درجہ رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کی نیکیاں اسے اس درجے تک نہیں پہنچا رہی ہوتی، تو اللہ رب العزت اسے کسی بیماری، جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر اسے صبر کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ وہ بے صبرا نہیں ہوتا، زبان پہ گلے اور شکوے نہیں لاتا، تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ اللہ اس جسمانی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے میرا اللہ اسے وہ رتبہ نصیب فرما دیتے ہیں، اس رتبے تک اللہ اسے پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جس بندے کا دل بیمار ہو جائے، میرے پیارے بھائیوں، یہ جسمانی دیگر امراض کے مقابلے میں دل کی بیماری یہ انتہائی مہلک اور خطرناک ہے، اس لیے کہ جب دل بیمار ہو جائے تو پھر آپ اس کو قرآن مجید سارا بھی پڑھ کے سنا دیں اس کو اثر نہیں ہوگا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، پھر دل کے اوپر موریں لگ جاتی ہے۔ ایک آیت کیا، آپ پورے قرآن سے وہ سارے مقامات جہاں جہنم کے انگاروں کا تذکرہ ہے آپ پڑھ پڑھ کے سنا دیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو بیمار دل ہوتا ہے اس کے اوپر پھر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی، رب کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں یہ دل کی بیماری کا براہ راست تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ لوگوں زیادہ بولنا نہ کرو، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ زبان سے باتیں مت کیا کرو، اس لیے کہ زیادہ بولنا، زیادہ باتیں کرنا رب کے ذکر کے بغیر فإنها قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے، دل کی بیماری کا سبب ہوتا ہے۔ القلب القاسی، جب دل سخت ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، لوگوں میرا رب سب سے دور جسے پھینکتے ہیں، اللہ سے دور پھینکا ہوا، رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا، القلب القاسی، فرمایا سب سے رب کی رحمت سے دور وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں جب دل سخت ہو جائیں تو وہ پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پتھر ان سے تو پانی بھی جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف اور ڈر سے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پتھر ٹوٹ کے کنکر بن کے گرتے ہیں، ان سے پانی جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ پتھروں سے بھی سخت ہو جاتا ہے، اسے نہ تو پھر قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ باپ کی نصیحت، نہ استاد کی نصیحت، نہ ماں کی نصیحت، اور نہ کسی واعظ اور خطیب کی نصیحت، پھر اس دل پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے اور دل پتھر ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جرم سے اللہ محفوظ فرمائے، اور یہ دل کی سختی زبان کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق، جب زبان پہ کنٹرول نہیں، زبان بے لگام ہے، کوئی پرواہ نہیں کیا بول رہا ہے، بولے ہی جا رہا ہے، بولے ہی جا رہا ہے، کسی
کو موقع ہی نہیں. کسی مجلس میں بیٹھا ہے, چاہے جھوٹ بول لے, چاہے جھوٹے لطیفے سنائے, چاہے کسی پہ بہتان باندھے, چاہے کسی کی غیبت کرے, چاہے کسی کی چغلی کرے, بس بولے ہی جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں اس زبان کو حرکت دینی ہی ہے تو کس چیز سے دو؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. ایک صحابی نے جب کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد قصرت علی فاخبرنی بامر جامع. یا رسول اللہ, دین اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں, مجھے ایک کام بتائیے, ایک کام بتائیے کہ میں چمٹ جاؤں اس کام کو, نہ چھوڑوں اس کام کو اور اللہ میری نجات فرما دے. فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. رب کی یاد, اللہ کا ذکر آپ بولنا ہی ہے. اور سلف کہا کرتے تھے لوگوں, اللہ کا ذکر یہ دل کے لیے شفا ہے اور لوگوں کا ذکر یہ دل کے لیے بیماری ہے. لوگوں کے بارے میں باتیں کریں گے تو دل بیمار ہوگا, رب کی باتیں کریں گے, رب کو یاد کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے, بیمار دل کو بھی اللہ تندرست کر دیں گے, شفا ملے گی. پھر نماز پڑھنے کو بھی دل کرے گا, پھر قرآن پڑھتے بھی لذت محسوس ہوگی کہ میں اللہ کا کلام قرآن پڑھ رہا ہوں. پھر نماز, اس میں بھی سکون آئے گا. اس لیے کہ ہمارا جو سب سے ازلی اور ابدی دشمن ہے, جس کی دشمنی جدی پشتی دشمنی ہے, باپ دادا سے دشمنی, جناب آدم سے جس کی دشمنی جاری ہے, اور وہ دشمن اتنا طاقتور کہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم نہیں دیکھ پاتے. ہم سو جاتے ہیں, وہ سوتا نہیں. ہمارے جسم کے اندر داخل ہونے کی اس کے پاس قوت, خون میں دوڑنے کی اس کے پاس پاور, دل پہ اوپر جا کے بیٹھ کر وسے وسے ڈالنے کی قوت اور طاقت. اور وہ شیطان, اس کا سب سے بڑا, اس سے مقابلہ کرنے کا جو ہتھیار مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, وہ اللہ کا ذکر ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. فرمایا جو رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اس کی شیطان کے ساتھ یاری پکی ہو جاتی ہے, شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے, رب کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے, لغویات میں, فضولیات میں اور اپنی زبان کو بیہودہ باتوں میں مشغول کرنے کی بجائے اس کی تمنا یہی رہتی ہے کہ زبان سے رب کا ذکر اور اللہ کا ذکر یہ شیطان کے اوپر کوڑوں کی طرح برستا ہے. جیسے آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے اور کوڑا آپ کے ہاتھ میں ہے, اب آپ کی مرضی ہے, جتنے مرضی اس کے اوپر کوڑے برسائیں, جتنے کوڑے ماریں گے دشمن اتنا کمزور ہوگا, وہ زخمی ہوگا, بے ہوش ہوگا. لیکن جو ہی آپ اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹتے جائیں گے, اس کے اندر پاور, قوت, طاقت بڑھتی جائے گی اور مکمل طور پر آپ کے اوپر حاوی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی امت کو سبق دیا, لوگوں جب بھی تم نے لباس اتارنا ہو پہلے بسم اللہ پڑھ لو. جب بسم اللہ پڑھ لو گے تو وہ دشمن تمہیں دیکھ نہیں پائے گا, اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردے حائل کر دیں گے. اگر تم نے واش روم میں جانا ہو قضائے حاجت کے لیے, جو ان شیاطین کے ڈیرے ہیں, فرمایا پہلے دعا پڑھ لو, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اپنے گھر کے مین دروازے سے انٹر ہونا ہے, پہلے بسم اللہ پڑھ لو, اللہ اس شیطان کے لیے تمہارے گھر کا دروازہ بند کر دے گا. کھانے بیٹھنے لگے ہو پہلے رب کو یاد کرو, نوالا بعد میں اٹھاؤ, رب کا ذکر پہلے. اللہ اس شیطان مردود کو تمہارے اس کھانے میں شریک نہیں ہونے دے گا. حتیٰ کہ اپنی جنسی خواہش کے موقع پر ازدواجی تعلق سے پہلے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. فرمایا یہ دعا پڑھو گے اللہ تمہاری اولاد کو بھی اس مردود کے شر سے اللہ محفوظ رکھیں گے, اس اولاد کے اوپر بھی اس شیطان کا تسلط نہیں ہوگا. پیارے بھائیوں, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دشمن سے بے پرواہ ہو جائیں, اس لیے کہ وہ دشمن بڑا طاقتور ہے اور اس سے مقابلے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اس زبان کو لغویات سے بچانا اور رب کے ذکر میں اس کو مشغول رکھنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں من نجات، یا رسول اللہ کامیابی کیسے ممکن ہے؟ بڑا جامع سوال. کامیابی دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اس میں موجود ہیں. من نجات، یا رسول اللہ کیسے کامیابی ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا املک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. سب سے پہلا کام کہ اپنی زبان کو بے لگام نہ ہونے دو، کنٹرول ہو زبان پہ، قابو رکھو زبان کو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں ان پہ ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاؤ. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور آوارہ گردی کی بجائے، باہر گھومنے پھرنے کی بجائے، ساری رات چوک چرستے میں گزارنے کی بجائے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. اپنے گھر میں وقت گزارو، زبان کو قابو میں رکھو اور گناہوں پہ آنسو بہاؤ. اللہ تمہیں کامیابی نصیب فرمائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، یہ زبان سے لغویات کتنی خطرناک ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ کے نبی کے صحابہ جن کو جنتوں کے سرٹیفکیٹ میرے رب نے قرآن میں دیے، رضامندی کا اعلان کیا، اور یاد رکھیں اہل جنت کو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اللہ کے دیدار کے ساتھ، وہ اللہ کی رضامندی ہوگی کہ رب فرمائیں گے جنت والو میں تم پہ راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ نعمت عام مومنوں کو جنت میں ملنی ہے. نبی کے یار صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو یہ اللہ کی رضامندی اللہ نے دنیا میں دے دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ صحابہ سیدنا انس اور سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت صحیح الترغیب میں شیخ البانی نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی میدان جنگ میں دشمن کی تیر تلواروں کے زخموں سے چور ہو کر ہم نے اس کو گرتے دیکھا اور وہ شہید ہو گئے. تو ہم نے کہا ہنیئا لک الجنہ، ہنیئا لک الشہادہ، تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں شہادت مبارک ہو. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمارے یہ کلمات سن لیے اور اللہ کے رسول نے فرمایا وما یدریک، تمہیں کیسے پتا کہ اسے جنت مبارک ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس لیے کہ جنت جہنم یہ غیبی معاملہ ہے، یہ تو رب کو پتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا فرمایا؟ لعلہ تکلم فیما لا یعنی ومنع ما لا یغنی. تم کیسے کہتے ہو کہ اسے جنت مبارک ہو؟ شاید زندگی میں کبھی اس نے کوئی لا یعنی باتیں کی ہو، بے مقصد گفتگو کی ہو، کوئی ایسی فضول کلام کی ہو. تم کہہ رہے ہو تمہیں جنت مبارک ہو. وَمَنَعَ مَا لَا يُغْنِي، اور ممکن ہے اس نے اللہ کی راہ میں کسی کو دینے سے ایسی چیز روک لی ہو جو اسے غنی کرنے والی نہیں تھی، مطلب معمولی چیز تھی، اپنی بھی ضرورت نہیں، کسی نے مانگی اس نے اسے بھی نہیں دی، اس پر بخل کیا ہو. معمولی چیز کسی ضرورت مند نے مانگی اس نے دی نہیں، خود بھی ضرورت نہیں تھی. فرمایا ممکن ہے اس نے یہ کام کیے ہوں، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہیں جنت مبارک ہو؟ میرے پیارے بھائیو، اس حدیث پر آپ غور کریں کہ ایک صحابی میدان جنگ میں اللہ کے نبی اور صحابہ کے موجودگی میں زخموں سے چور ہو کر اور زخمی ہو کر گر کے اللہ کی راہ میں جان قربان کر رہا ہے. صحابہ نے کہا جنت مبارک ہو. فرمایا تم کیسے جنتی کہہ رہے ہو؟ شاید کہ اس نے کوئی لا یعنی باتیں کی ہوں. میں اور آپ کیا ہیں، کیا حیثیت ہے؟ اس لیے خدا را اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. آج کتنے لوگ وہ سمجھتے ہیں میں بڑا ہوں، جو مرضی زبان سے کہہ دوں، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس ذمہ داری ہے، کسی کو جو مرضی کہہ دوں. میرے پیارے بھائیو، تم جتنے مرضی بڑے ہو، جتنے بڑے مرضی عہدے پر ہو، صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات اللہ کے نبی کی بیوی، دوسری بیوی کے بارے میں کلمہ کہا. کیا سیدہ صفیہ کے حوالے سے، ان کے قد کے حوالے سے اشارے سے، ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عائشہ
تم نے ایک کلمہ بولا، لو مزجت بہا ماء البحر لمزجت، اگر زمین کے سارے پانیوں میں اس کلمے کو ڈال دیا جائے تو سارے پانیوں کو وہ زہر آلود کر دے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ جتنے بڑے مرضی ہیں، یاد رکھیں یہ زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت بولیے جو کسی پر بہتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، اور اس روایت اگرچہ موقوفاً ہے، مرفوع کا درجہ محدثین نے ذکر کیا ہے، کسی پر بہتان لگانا زبان سے کلمہ تہدم عمل 60 سنہ، 60 سال کی انسان کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے زبان کا ایک خطرناک بول۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ بس اوقات اس زبان کی وجہ سے جسم کے سارے اعضاء کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب صبح کرتا ہے انسان تو سارے اعضاء اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اہل ایمان، جنتی لوگ، کامیاب لوگ، اللہ نے ان کے جو اوصاف ذکر کیے، لوگوں کامیاب لوگ وہ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے اور وہ اپنی زبان کو لغویات سے بچاتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ سبق یاد کر کے جائیں کہ ہم نے اپنی زبان کو بے لگام نہیں چھوڑنا کہ بس بولے ہی جا رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور سلف کتنا اہتمام کرتے، اپنی قلم کاغذ کو جیب میں رکھتے، سارا دن جو بولتے شام کو اس کا محاسبہ کرتے کہ میں نے زبان سے کوئی ایسا کلمہ تو نہیں نکالا جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ ایک امام کہتے 20 سال ہو گئے روزانہ میں اپنے آپ کو ہر دن کوشش کرتا ہوں کہ لغویات سے اپنے آپ کو روکوں۔ گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے تو میرا نفس رکھ لیتا ہے لیکن لا یعنی باتوں سے رکتا نہیں۔ میں اللہ سے توفیق کا طالب ہوں کہ اللہ میری زبان کو لا یعنی باتوں سے روک دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مسلمان کی پہچان یہی بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ لغویات اتنی خطرناک ہیں، بسا اوقات آج میری اور آپ کی زندگی میں اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں برکت سے محرومی ہے، برکت نظر نہیں آتی، اللہ کی قسم برکتیں اٹھنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ زبان کا درست استعمال نہ کرنا یہ بھی ہے کہ جب انسان زبان سے گالی گلوچ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، چاہے وہ مسجد نبوی کے اندر بھی ہو، میرے پیارے بھائیوں پھر بھی برکتیں اٹھنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی لیلۃ القدر کہ رمضان کے مہینے کی فلاں رات لیلۃ القدر ہے، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر، یہ علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی امت کو بتانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو مسجد کے اندر 2 شخص جھگڑ رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جھگڑے کو سنا، ان کے کیل وکال کو سنا، آج ہماری مسجدوں کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے بچائے، کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مسجد اکھاڑا بنا رہے، یہاں کوئی نہ کوئی ایشو چلتا رہے، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام، کوئی نہ کوئی ڈنکا فساد۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ رب کا گھر ہے، یہاں سکون ہونا چاہیے، یہاں آئے عبادت کے لیے، رب کو منانے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، لوگوں کے کیڑے نکالنے کے لیے نہیں، انگلیاں اٹھانے کے لیے نہیں، رب سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ اگر یہ زبان درست نہ رہی، زبان صحیح استعمال نہ ہوا تو پھر برکتیں ایسے اٹھتی ہیں۔ جب ان 2 آدمیوں کے آپ نے جھگڑے کو دیکھا، ان کے آپس میں کیل وکال الجھنے کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے جو برکت اللہ نے اس امت کو دینی تھی کہ ایک رات کا تعین ہو جاتا،
اللہ نے وہ اس برکت سے محروم کر دیا، وہ علم اٹھا لیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب اسے تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ پیارے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی زبان اس کا استعمال درست نہ ہو تو بہت بڑی دنیا کی برکات اور آخرت کی برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب مومنوں کی صف میں شامل فرما دے، پھر نماز کے خشوع کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو لغویات سے بچانا ہوگا۔ احرص علی ما ینفعک، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایمان والے تیری ہمیشہ حرص یہ ہو کہ میں وہ کام کروں جو مجھے فائدہ دے، میں وہ بات کروں جو مجھے نفع دے، نفع دینے والا کام اور نفع دینے والی بات اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لغویات، فضولیات اور اس طرح کے امور سے اللہ ہمیں قیل وقال سے محفوظ فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔